پاسداران انقلاب نے ابھی ایک دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے عراق کے اندر جو اربیل کا علاقہ ہے وہاں پہ موجود جو امریکن بیسز تھیں یا امریکن جو بھی ان کی تنصیبات تھیں ان کو مکمل طور پر تباہ کیا ہے، یہ دعویٰ کیا۔ اور ساتھ میں ایک اور چیز نظر آ رہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جتنے بھی خلیجی ممالک کے اندر اس وقت ظاہر سی بات ہے ایران نے ان کی تمام ایئر بیسز کو تو ان کا بیڑا غرق کر دیا اور ان کی جان وہاں پہ اب بہت خطرے میں، تو اب وہ وہاں سے تمام امریکن فوجی بھاگ کر انہوں نے کیا کیا ہے کہ دوسری جو رہائشی عمارتیں ہیں وہاں پر انہوں نے پناہ لیے IRGC کے مطابق، میرے مطابق نہیں، کیونکہ میں کوئی خبر ایسی نہیں دینا چاہتی، کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتی جس سے جو انتشار پھیلے۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایسا ہوا کہ انہوں نے تمام جو رہائشی عمارتیں تھیں وہاں پر پناہ لی ہے امریکن فوجیوں نے۔ تو پاسداران انقلاب نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ ان رہائشی عمارتوں میں رہ رہے ہیں، جہاں جہاں یہ، اب ظاہر سی بات ہے پاسداران انقلاب کے پاس اتنے سورسز ہیں کہ انہیں ساری انفارمیشن ہے کہ یہ کہاں کہاں چھپ رہے ہیں امریکن فوجی، تو انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ ان کے قریب ہیں وہ 500 میٹر دور ہو جائیں، کیونکہ ہم نے ان کو نشانہ بنانا ہے کسی بھی طرح سے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ یہ رہائشی علاقے کے اندر رہ کر وہاں سے اپنی تمام جو کاروائیاں ہیں وہ کر رہے ہیں، اور بہت دکھ افسوس ہوتا ہے یہ جو خلیجی ممالک ہیں ان پہ مجھے کہ انہوں نے اپنے اندر سانپ جو ہیں پال رکھے ہیں اور ان کو جو ہے پناہ دے رہے ہیں، دشمنوں کو پناہ دے رہے ہیں، اور دشمنوں کو اپنے مسلمان بھائی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے پناہ دے رہے ہیں۔ دیکھیں نا کتنے افسوس کی بات ہے، کل کو اگر کوئی ایسی ویسی حملے ہوتے ہیں، ایسی ویسی بات ہوتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، تو ہم سب کیا ایران کے اگینسٹ ہو جائیں گے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسے حملہ کروانا، کوئی ایسی سچویشن کریٹ کرنا کہ تاکہ تمام مسلمان جو ہیں وہ اگینسٹ ہو جائیں اس ایران کے، چاہے وہ پاکستانی، جیسے اب ہم کتنا سپورٹ کرتے ہیں، ہمارا دلی لگاؤ ایران کے ساتھ، تو وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ دلی لگاؤ کسی طرح سے ختم کیا جائے۔ اور کچھ چلیں ہم اگر سمجھتے بھی ہیں، بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف اور صرف جو ہیں ان اشتعال انگیز ہوتے ہیں، وہ تو کچھ نہ کچھ ایسی ویسا کام کریں گے۔ تو اس طرح کی سچویشن کریٹ ہوئی ہے کہ پاسدار انقلاب نے کہا ہے کہ 500 میٹر آپ دور بھاگیں ان سے، جہاں پہ یہ رہ رہے ہیں یا ان کی ایئر بیسز ہیں یا ان کے ٹھکانے ہیں، ان سے آپ دور جائیں۔ تو یہ ساری سچویشن بڑی مجھے عجیب سی لگی ہے کہ یہ صورتحال آئی ہوئی ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی کہا ہے کہ پاسدار انقلاب کا آپریشن نصر 2، انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارا آپریشن نصر 2 ہے اس کے اندر ہم نے 200 فوجیوں کو ہلاک کیا ہے امریکن، نصر 2 آپریشن کے دوران، یہ پاسدار انقلاب کہہ رہے ہیں، اور کئی ہزاروں کو زخمی کیے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہیں، یعنی کہ اپنی عوام کو وہ نہیں بتا رہے، پاسدار انقلاب کہہ رہے ہیں کہ ان کے اتنے فوجی مارے گئے، اتنے فوجی جو ہے زخمی ہوئے ہیں، یہ سب اپنی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ان سے چھپا رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے اس وقت لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ IRGC کی طرف سے ہمیں ایک بڑا بیان نظر آ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے UK کو دھمکی لگائی ہے کہ اگر آپ نے اپنی جو ایئر بیسز ہیں وہ استعمال کرنے کے لیے امریکہ کو دیں تو اس کا نتائج بہت زیادہ بھیانک ہوں گے، تو میرے خیال سے نہیں دینی چاہیے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب جو IRGC ہیں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جو امریکہ ہے وہ اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ بحر ہند کے اندر ان کی جو فورسز ہیں وہ فعال تو ہیں، لیکن ان کے پاس وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈرونز ہیں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں جو کروز میزائل ڈرونز، وہ سب چیزیں جو ان کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں، تو وہ اب کیا کر رہے ہیں کہ یہ UK کی بیسز کو یوز کر کے اور ساتھ میں ان کے راف فیئر فورڈ B-1 جو بمبار طیارے ہیں ان کو یہ یوز کرنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی پچھلی کہانی IRGC نے سارے لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے کہ اصل مقصد یہ جو UK کی ایئر بیسز کو استعمال کرنے کا ہے وہ یہی ہے کہ ان کے پاس جو میزائل وغیرہ وہ چیزیں ان کے ذخائر ختم ہو گئے۔ اب اس میں کیا حقیقت ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ظاہر سی بات ہے IRGC نے ویسے ہی تو یہ بات، اتنی بڑی بات ساری دنیا کے سامنے نہیں رکھتی، تو یہ لوگ اب دیکھیں، آپ نے دیکھا کہ اسرائیل امریکہ کو اپنی بیسز استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے رہا، لیکن یہ جو UK یہ اپنی ایئر بیسز کو ان کو استعمال کرنے دے رہا ہے، کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ میں تو کہہ رہی ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ جنگ رک جائے، یہ اس طرح سے پھیلتے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، World War 3 جس میں ہم سب رگڑے جائیں گے، سب کے سب، بہت بھیانک منظر ہوگا یہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ منظر نہ دکھائے، ہم سب کو اس سے پناہ مانگنی چاہیے
تو یہ جو لوگ ہیں یہ منظر کریٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ دنیا کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہ رہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اور ساتھ میں یہ اچھا ڈونلڈ ٹرمپ بھی تھوڑا سا عرصہ ان کا الیکشنز کا ہوگا تو مجھے نہیں لگتا یہ تیسری دفعہ صدر بن سکیں گے، اور دوسری طرف وہ جو فیک اسٹیٹ کا وزیر اعظم ہے اس کے اوپر بھی اتنے کیسز دنیا جہان کا فراڈیا، اس کے ساتھ بھی آپ دیکھیے گا کہ اس کے بھی دن مجھے تھوڑے ہی نظر آ رہے ہیں. تو یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو تھوڑے سے دن ہیں اس میں پوری دنیا کو تباہ برباد کریں اور اپنے مقاصد کو حاصل کریں، اور برائے کرم مسلمانوں جاگ جاؤ، ان کے مقاصد کا حصہ مت بنو. شکریہ.